خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا سے میں ہوں آپ کا بھائی ریورنڈ ڈینس۔ آج میں آپ سب کے ساتھ رفاقت رکھوں گا۔ آج بہت ہی بابرکت دن ہے کیونکہ یہاں امریکہ میں ہم لوگ مدرس ڈے کو منا رہے ہیں۔ یہ دن بھی خداوند کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے تاکہ ہم اس دن میں اپنی ماؤں کو خراج تحسین پیش کریں۔ تو میں تمام ماؤں کو مدرس ڈے کی بہت 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 مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ان ماؤں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں جو کہ دوسروں کے بچوں کو سنبھال رہی ہیں۔ یہ کتنی بابرکت بات ہے کہ ہمارے ساتھ ہماری مائیں موجود ہیں جو ہمارا خیال کرتی ہیں۔ بے شک آپ لوگوں کے بغیر آج ہم وہ نہ ہوتے جو آج ہم ہیں۔ وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اب میں آگے بڑھنا چاہوں گا آج کے پیغام کی طرف، آج کے میسج کی طرف جو خدا کی طرف سے مجھے ملا ہے۔ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کی اس عبادت میں میرے ساتھ شریک ہوں۔ ایک بار پھر آپ کا بھائی ریورنڈ ڈینس، اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ دنیا کے مختلف کونوں سے اس وقت میرے ساتھ ہیں، چاہے آپ یہاں سے ہوں جہاں میں رہتا ہوں یا دور پاکستان کے شہر ملتان سے۔ ملتان میں میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو مجھے فالو کرتے ہیں، اور میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور بہت خوش ہوں کہ آپ میرے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے مل کر دعا کریں۔ اے باپ، ہم آج کے دن کے لیے شکر گزار ہیں۔ یہ دن آپ نے مقرر کیا ہے تاکہ ہم اس میں شاد ہوں اور خوشی منائیں۔ ہم اپنی قوت، مدد، رہنمائی، حفاظت اور آسانی کے لیے اے باپ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، اور اے باپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کرتے رہیں تاکہ ہم آپ کی مرضی اور آپ کے راستے کو جان سکیں۔ اے باپ آج آپ مجھ میں سے ہو کر بولیں اور میری مدد اور میری رہنمائی کریں، اور ہم سب کی زندگیوں میں آپ کا جلال ظاہر ہو۔ اے باپ یہ سب کچھ آپ نے ہی مقرر کیا ہے، اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں سنبھالا۔ ہماری مدد کریں، اور ہم یہ سب کچھ مانگتے ہیں آپ کے پیارے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ آج کا پیغام مختصر سا ہوگا، میں اس کو بہت لمبا نہیں لے کر جاؤں گا۔ آج میں خداوند کی چنی ہوئی وراثت کے بارے میں بات کروں گا۔ جی ہاں، خدا کی چنی ہوئی وراثت، اور خدا کی انتخاب کردہ وراثت ہم سب لوگ ہیں۔ ہم زبور 47 اور اس کی 4 آیت کو آج دیکھیں گے۔ اس سے پہلے میں خداوند کی پسندیدہ انتخابات کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ بے شک جو خداوند ہمارے لیے ٹھہراتے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ خداوند کے انتخابات ہمارے لیے بہت ہی خوشنما اور بہت ہی سکون دہ ہوتے ہیں۔ خداوند کے انتخابات ہمارے لیے رحم دلی اور اچھائی دکھانا ہے۔ خداوند کا انتخاب ہماری روح کے لیے سکون دہ ہے۔ خداوند کا انتخاب یہ ہے کہ ہم روحانی زندگی میں بڑھتے جائیں، ہماری زندگیاں روحانی طور پر بڑھیں تاکہ ہم خداوند میں بڑھتے جائیں، خداوند کے فہم و دانش کو پہچانیں، تاکہ ہم جان سکیں کہ وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہم خداوند یسوع مسیح میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں۔ خداوند میں بڑھنا ہمارے ایمان کی مضبوطی ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرنا ہے تاکہ ہمارے لیے ہمارے باپ کے گھر میں ایک بڑا خزانہ ہم تیار کر سکیں۔ خداوند کا انتخاب سچا ہے۔ خداوند کے عظیم، جلالی، انوکھے اور پیارے کام ہم سب کے لیے بہت برکت اور خوشی کا باعث ہے۔ خداوند کے انتخاب خوبصورت ہیں۔ خداوند کے انتخاب ہمیشہ ہمارے حق میں ہیں۔ خداوند کی حمایت ہمیشہ ہماری زندگی پہ ہے۔ یہ ہمارے لیے سکون کا باعث ہے اور ہمارے لیے خوشی اور شادمانی کا باعث ہے۔ خداوند کے انتخاب خوشنما ہونے چاہیے۔ خداوند کے انتخابات خوشنما ہونے چاہیے جو ہمارے دل اور دماغ میں خوشی پیدا کریں، ہماری روح کو اور ہمارے جسموں کو خوش کر دیں۔
خداوند کے انتخابات خوشنما ہیں آپ سب کے لیے، تاکہ آپ کی زندگیاں آسان ہوں، تاکہ آپ کی حفاظت ہو، کیونکہ خداوند کو آپ کی فکر ہے۔ خداوند آپ سب کی فکر کرتا ہے۔ خداوند کے انتخابات ہم سب کے لیے بہت سے ہیں اور ہمیشہ ہمارے لیے بہتر ہیں۔ ہم سب خداوند کے وعدے کے بچے ہیں۔ خداوند نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہے گا، ہمارا خیال کرے گا۔ خداوند کا یہ وعدہ ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی ہے۔ خداوند نے ہمیں چنا ہے کہ وہ ہمیں ایک خاندان کی طرح پیار کرے، جیسا پیار اس نے ابراہیم کے ساتھ کیا، کہ خداوند نے اس کی اولاد کو ریت کے ذروں کی مانند بڑھایا۔ ہم سب خداوند کی حفاظت میں رہ کر بابرکت ٹھہرائے گئے ہیں، اور ہم سب خداوند کی قائم کردہ حفاظت میں بابرکت ہیں، اور اس نے اپنی روح کو ہم سب کی زندگیوں میں بھیجا ہے۔ خداوند ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس نے ہمیں چن لیا تاکہ ہمیں اپنا بنا لے، اور ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم یہاں ہیں پر ہم ہیں اس کے۔ یہ ضروری ہے کہ آج ہم ویسے ہی پیار کریں جیسے خداوند ہم سے پیار کرتا ہے۔ اس بات کو ظاہر کرے گی کہ خداوند کا جلال ہماری زندگی سے ظاہر ہے۔ خداوند نے ابراہیم کو چنا تاکہ خداوند کی روحانی سانسیں ابراہیم کو دی جائیں، تاکہ وہ خداوند میں بڑھیں اور خداوند میں ترقی کرنا سیکھیں۔ آج وہی روحانی سانسیں ہمارے لیے ہماری زندگی کا باعث بنی ہیں۔ ہم سب آدم سے شروع ہوئے ہیں۔ آدم باپ کی تخلیق کی ہوئی سب سے پہلی مخلوق ہیں۔ خدا نے آدم کو تخلیق کیا اور اس کے نسلوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ اس طرح زندگی بڑھتی بڑھتی آج یہاں تک پہنچی ہے۔ ہم سب خداوند کی رہنمائی میں تخلیق کیے گئے ہیں۔ اس نے ہمیں بنایا تاکہ ہم اس کے لیے جئیں اور اس میں بڑھتے چلے جائیں۔ بے شک ہم ہی وہ زندگیاں ہیں جن کو خدا نے چنا ہے تاکہ ہم یہاں پر خداوند کا جلال ظاہر کریں۔ ہم وہ زندگیاں ہیں جن کو خدا نے چنا تاکہ ہم اس کی صورت بن کر اس دنیا میں رہ سکیں، بالکل اسی طرح جس طرح اس نے یسوع کو چنا کہ وہ راہ، حق اور زندگی بنے۔ اور بے شک کوئی بھی باپ تک خداوند یسوع مسیح کے بغیر نہیں پہنچ سکتا۔ بے شک ہم سب خداوند کی انتخاب کردہ وراثت ہیں۔ جب خدا کسی کو چنتا ہے تو بس وہی ہے۔ خدا نے وہ سب چنا ہے جو اس کے بچوں کے لیے صحیح ہے۔ جب اس کے نام کے جلال اور شان کی بات ہو تو خداوند ہمیشہ سب سے بہترین چیز چنتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ خدا ہمیشہ بہترین چیز چنتا ہے جب اس کے نام اور اس کی شان کی بات ہوتی ہے۔ بے شک وہ بہترین ہم سب ہیں۔ آپ جیسے بھی ہیں اس کے پاس آئیں، وہ آپ کو پیار کرے گا، جانتا ہے آپ کا خیال کیسے کرنا ہے، آپ کی مدد کیسے کرنی ہے، آپ کی ہمت کیسے بڑھانی ہے، آپ کو ایمان کیسے دینا ہے۔ وہ جانتا ہے دن بدن آپ کو مشکلات سے کیسے نکالنا ہے۔ آپ صرف اس پر ایمان رکھیں، وہ آپ کے ساتھ ہم کلام ہوگا تاکہ آپ جان سکیں کہ وہ حقیقی خدا ہے۔ ہم بہت خوبصورتی سے بنائے گئے ہیں، بہت خوبصورتی سے بنائے گئے ہیں۔ اس کے کام بہت خوبصورت ہیں۔ ہم سب لوگ اس بات کو بہت ہی بخوبی جانتے ہیں کہ خدا نے ہمیں چن لیا ہے اس دنیا کے بننے سے پہلے، تاکہ ہم اس کا حصہ ہوں، اس کے خاندان کا حصہ ہوں۔ بے شک بے شک ہم خداوند کی تخلیق میں سب سے بہترین تھے۔ بے شک آپ سب خداوند کی بہت خوبصورت تخلیق ہیں۔ آئیے زبور 47 اور اس کی 4 آیت پر غور کریں۔
میں یہ چاہوں گا کہ ہم غور سے خداوند کے کلام پر غور کریں، اور ہم کیوں نہ پہلی آیت سے پڑھنا شروع کریں تاکہ ہم بہتر سمجھ سکیں کہ اس میں کیا ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اے سب امتوں تالیاں بجاؤ، خدا کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو، کیونکہ خدا تعالیٰ محیب ہے، وہ تمام روئے زمین کا شہنشاہ ہے۔ وہ امتوں کو ہمارے سامنے زیر کرے گا اور قومیں ہمارے قدموں تلے ہو جائیں گی۔ وہ ہمارے لیے میراث کو چنے گا جو اس کے محبوب یعقوب کی حشمت ہے۔ زبور نویس بے شک خداوند کے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے لکھی گئی، جو کہ خداوند کے لوگوں کی زندگیوں میں ہونے والی تمام تر صورتحال کو دیکھتے ہوئے لکھی گئی۔ اور اس زبور کی صورتحال میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خداوند کے لوگوں نے جنگ کو جیتا، اور خداوند ان کے لیے آیا، اور خداوند نے اس جنگ کو ان کے لیے خود جیتا، اور وہ سب تالیاں بجا رہے ہیں اور خداوند کی تمجید کر رہے ہیں، کیونکہ وہ حاکم ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دشمن ہار گئے ہیں اور ہم جیت چکے ہیں۔ جو کچھ آج اس دنیا میں ہو رہا ہے، جو کہ ہمیں برے طریقے سے نقصان پہنچا رہا ہے، تو بے شک خداوند ہماری بہتری کے لیے بھی کام کر رہا ہے، اور ہماری خوشی نزدیک ہے، کیونکہ جب خداوند ہمارے لیے میراث کو چنتا ہے تو وہ سب کچھ ہے۔ خدا نے بے شک ہم سب کو چن لیا ہے تاکہ وہ ہمیں زندگی کی روٹی دے، جو کہ خداوند یسوع مسیح خود ہیں۔ اس نے ہمیں ہماری مشکلات میں ثابت قدم رہنے کے لیے چن لیا ہے۔ وہ ہمیں برکت دے گا۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں چلتے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان خداوند پر ہے، ہم صرف اس پر توکل کرتے ہیں، اور بے شک خداوند کی طاقت ہمیشہ ہمیں سنبھالے رکھتی ہے، ہمیں ہمیشہ قائم رکھتی ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ خدا نے ہمیں عظیم جانا ہے، ہم اس کی عظیم تخلیق ہیں۔ اس نے اپنی پسندیدہ چیز اس دنیا کو دکھائی ہے کہ اس کے لوگ اس کے نام کے جلال کو ظاہر کریں، اس کی طرح روحانی ہوں، اس کی مرضی کو ظاہر کریں، اس دنیا کی مرضی کو چھوڑ کر اس کی مرضی کو ظاہر کریں۔ مضبوط ایمان کے بغیر خدا کو خوش کرنا ناممکن ہے۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور جاننا ہے کہ اگر خدا ہمارے لیے کوئی چیز چنتا ہے تو پھر کوئی بھی اسے رد نہیں کر سکتا، اسے بدل نہیں سکتا۔ ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ اگر خدا نے ہمیں اپنی میراث ہونے کے لیے چنا ہے تو پھر ہمارا ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ خدا نے اسرائیل کو وعدے کی سرزمین کی میراث ہونے کے لیے چنا، اسی طرح وہ ہم سب کو بھی ہماری زندگیوں کو اپنی میراث ہونے کے لیے چنتا ہے۔ خدا کے دشمن کبھی بھی بڑھ نہ سکیں گے۔ یوں دکھے گا ضرور کہ وہ بڑھ رہے ہیں، وہ ترقی کر رہے ہیں، پر ایسا ہوگا نہیں۔ وہ دنیاوی چیزوں کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، ہر بری چیز کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، پر جن چیزوں میں ہمیں لگے گا کہ یہ ترقی کر رہے ہیں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، وہ سب رہے گا نہیں۔ پر ہماری میراث یہ ہے کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اور جئیں گے۔ بے شک ہمارا ایمان اپنے خدا پر ہے اور صرف اپنے خدا پر ہے۔ اب ہم آگے بڑھیں گے اور اپنی میراث، اس کا ملنا اور اس کی بڑھائی کی بات کو دیکھیں گے۔ مکاشفہ 21 باب اور اس کی پہلی 8 آیات پر غور کریں گے، جس میں نئے آسمان اور نئی زمین کا ذکر ہے۔ ہم یہاں غور کرتے ہیں
کہ کس طرح خدا نے سب کچھ نیا بنا دیا۔ اس نے ہمیں اپنی میراث بنا کر ہمیں بابرکت ٹھہرا دیا۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگار کیا ہو۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آو نالا، نہ درد۔ پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ، میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، لکھ لے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں پوری ہو گئیں۔ میں الفا اومیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں۔ میں پیاسے کو آب حیات کے چشمے سے مفت پلاؤں۔ جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا۔ جو اس دنیا کی چیزوں پر غالب آئے گا وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا۔ ہمیں چاہیے ہم اپنا خزانہ آسمان پر بنائیں۔ خدا نے ہمیں چنا ہے تاکہ وہ ہمیں روحانیت سے بھرپور کر دے۔ جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا، اور وہ میرا بیٹا ہوگا یا میری بیٹی ہوگی۔ مگر بزدلوں، بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور وہ لوگ جو لگ رہا ہے کہ بڑھ تو رہے ہیں پر وہ خدا میں بڑھتے نہیں، وہ سب لوگ اس گروہ میں شامل ہیں جو خداوند کی میراث میں شامل نہیں ہوں گے۔ تمام خونی، تمام لوگ جو حرام کاری کرتے ہیں، اور خاص طور پر وہ لوگ جو صرف دوسری چیزوں کا ملاحظہ کرتے ہیں، خدا پر ان کا دھیان نہیں، ان کا ایمان خدا پر نہیں بلکہ اس دنیا پر ہے۔ ان سب لوگوں کو آگ میں جھونک دیا جائے گا، لیکن میں اور آپ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ مجھے اور آپ کو خدا نے چن لیا ہے تاکہ مجھے اور آپ کو اپنے برگزیدہ ثابت کرے، خداوند یسوع مسیح کی طرح ہماری زندگیوں کو بنائے۔ خداوند یسوع مسیح میں ہم بہت بابرکت ہیں۔ وہ ہمارا چرواہا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں سنبھالے رکھے گا۔ خداوند یسوع مسیح ہر چیز کو جانتے ہیں، وہ ہمیں جانتے ہیں، وہ ہمیں پہچانتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی حضوری بخشیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے کل پر غور کریں۔ ہم ڈرے مت، ہم اس پر بھروسہ رکھیں۔ ہم گرے نہیں بلکہ ایمان سے چلتے رہیں۔ ہم ہار مت مانیں بلکہ خداوند پر بھروسہ رکھیں، اور یہ جانیں کہ خداوند نے ہمیں بچانے کے لیے جو کچھ بھی چنا ہے، جو کچھ بھی چنا ہے وہ بہترین ہے۔ خدا نے ہمارے لیے بہتر چنا ہے۔ ہم سب اس بھیڑ کی مانند تھے جو اپنے چرواہے سے کھو گئی تھی، پر اب جب ہم واپس آ گئے ہیں، اپنے چرواہے کے پاس واپس آ گئے ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم وہیں رکیں، ہلے مت۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے خدا کے پاس رہیں اور خداوند یسوع مسیح میں اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ بے شک یسوع میں اپنے ایمان کو قائم رکھیں۔ یاد رکھیے، ہم وہ لوگ ہیں جن سے وہ پیار کرتا ہے۔ اس نے ہمارے آباء و اجداد سے وعدہ کیا ہے
کہ وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یاد رکھیے یہ وعدہ صرف ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے نہیں بلکہ ہم سب سے ہے، کیونکہ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور اس نے ہمیں اچھا رہنے کے لیے بنایا ہے۔ ہمارا ایمان ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح پر ہے۔ ہماری زندگیوں پر خداوند کی عظیم برکت ہے کیونکہ ہمارے لیے ہمارے خدا کی طرف سے قائم کی گئی ہے۔ خدا نے ہمیں چنا ہے، پر ہمیں یہ جاننا ہے کہ کیا ہمارے انتخاب اس کے انتخاب سے ملتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کو چننا ہے جو اس کو خوش کریں، ایسی چیزوں کو چنیں جس سے وہ خوش ہو۔ خدا نے ہم پر رحم کیا ہے، ضروری ہے کہ وہ چیز چنیں جو خدا نے ہمارے لیے چنی ہے، جو ہمارے لیے بہترین ہے۔ ضروری ہے کہ وہ چنیں۔ خدا سے کہیں کہ آپ کی چنی ہوئی چیز میرے لیے بہترین ہے اور میری زندگی اس میں مکمل ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ ہر بات کو اس پر چھوڑ دیں، وہ ہمارا باپ ہے، اس کا علم بہت بڑا ہے، ہی اس نے ہمارے لیے چنا ہے۔ خدا کا انتخاب ہماری زندگیوں کے لیے بہترین ہے، بہت بہترین ہے۔ ہمیں یہی ڈھونڈنا ہے کہ خدا نے ہمارے لیے کیا چنا ہے۔ اس نے کنعان کی سرزمین کو اسرائیل کے لوگوں کے لیے چنا۔ اپنے لوگوں کے لیے خدا نے بہت ہی بہترین میراث چنی ہے تاکہ ہمارے دل، دماغ اور زندگیوں سے اس کا جلال ظاہر ہو۔ بے شک اب اور آنے والی زندگی میں خدا ہی ہماری بہترین آس اور میراث ہے۔ یہ سب آنکھوں نے نہیں دیکھا اور کانوں نے نہیں سنا کہ خدا نے کیا کچھ اپنے لوگوں کے لیے سنبھال رکھا ہے۔ ہمارا ایمان اور اپنے خدا کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے ہمیں چن لیا تاکہ وہ ہمیں بچا لے۔ وہ ہماری مدد کرتا ہے تاکہ ہم اس کے لیے جئیں۔ آئیے اس میں سکونت کریں کیونکہ اس نے ہمیں برگزیدہ ٹھہرایا ہے۔ یاد رکھیے یہ اس نے کیا ہے، اس نے ہمیں برگزیدہ ٹھہرایا ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ۔ زبور 47 اس کی آیت 1 سے 4 میں زبور نویس کہتا ہے کہ صلاح، اس کا مطلب ہے کہ اٹھو، تو اپنے ذہنوں کو اور اپنے دلوں کو اٹھائیں، بڑھائیں، اپنی مدد کو پہچانیں اور اپنے خدا پر اعتماد کریں۔ اپنی سمجھ سے نہیں بلکہ اس پر توکل رکھ کے اپنی زندگیوں کو ڈھالیں اور وہ آپ سب کو برکت دے گا۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے خداوند کی تمجید کریں۔ جس چیز میں بھی سانسیں ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خداوند کی تمجید کرے۔ زبور 47 بھی تمجید کا زبور ہے کہ کس طرح خداوند نے پوری دنیا کو دکھایا ہے کہ وہ ہر چیز پر حاکم ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس نے ہر جنگ کو اپنے لوگوں کے لیے جیتا ہے اور وہ اپنے لوگوں کا خیال کرتا ہے، ان کے لیے لڑتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے۔ ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ اس کے انتخاب سچے اور حقیقی ہیں اور ہم اس کی بہترین میراث اور اس کی بہترین انتخاب ہیں۔ آئیے ہم اپنی زندگی سے ایسے پھلوں کو ظاہر کریں جن کو وہ دیکھے اور خوش ہو۔ آئیے اپنی زندگیوں کو ایسا بنائیں کہ جس طرح سے خدا اپنے لوگوں کو، اسرائیل کے لوگوں کو مدد کرتا تھا، ان کی جنگ لڑتا تھا، اسی طرح وہ ہم پر بھی رحم کرے، ہماری بھی جنگ لڑے۔ یاد رہے ہماری جنگ ہماری نہیں بلکہ ہمارے خدا کی ہے۔ جنگ ہم خداوند یسوع مسیح میں رہ کر جیت چکے ہیں۔ یاد رکھیے خداوند یسوع مسیح میں ہی ہم فتح پاتے ہیں۔ یاد رکھیے خداوند یسوع مسیح میں ہی ہماری فتح ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے جان، جسم اور اپنی روح میں خداوند کی حضوری کو سمانے دیں، کیونکہ خدا کا روح ہماری زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے۔ وہ ہمیں خدا میں بڑھنے کی توفیق دیتا ہے اور اس کی تمجید کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ ضروری ہے کہ آپ کی روح اس پر ایمان لائے کیونکہ اس کو آپ کی فکر ہے اور میری بھی۔ میں اس وقت کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے برکت حاصل کی ہوگی، اور میں دعا کرتا ہوں اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان میں سے اگر کوئی نہیں جانتا کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے نجات دہندہ ہیں،
جو اپنے اور خدا کے رشتے کو نہیں پہچانتے، خدا ان کے دل کے دروازے پر کھٹکھٹا رہا ہے اور جانتا ہے کہ خدا نے ان کے دلوں کو بدلنا ہے۔ میرے پیچھے اس دعا کو دہرائیے۔ اگر آپ یہ دعا کریں گے، آپ کی زندگی بدلے گی۔ آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے۔ آپ ویسے نہیں رہیں گے جیسے آپ رہتے ہیں۔ یہ راتوں رات نہیں ہوگا، پر بدلاؤ آئے گا۔ آپ فرق محسوس کریں گے، پر آپ کو اس کی آواز پر غور کرنا ہے۔ میرے پیچھے اس دعا کو دہرائیے۔ اے باپ، میرے گناہوں کو بخش دیں۔ اے باپ، میرا ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح آپ کے بیٹے ہیں۔ اے باپ، میرا ایمان ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے میرے گناہوں کے لیے اپنی جان دی۔ وہ دفن ہوئے اور جی اٹھے میری نجات کے لیے، تاکہ گناہ مجھ پہ حاوی نہ ہو۔ اے باپ، یسوع کو میری زندگی میں بھیجیں تاکہ وہ میرے نجات دہندہ ہوں اور میری زندگی کو سنبھالیں۔ ان کو میرے دل میں بسائیں۔ اے باپ، میں گھٹتا جاؤں اور وہ بڑھتے جائیں۔ اے باپ، آپ میری رہنمائی کریں، میرے آگے چلیں، مجھے اپنا سچا راستہ دکھائیں اور میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر دیں۔ اے باپ، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بچا لیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ اگر آپ نے میرے ساتھ یہ دعا کی ہے تو آپ ایمان رکھیں کہ اب آپ پر خدا کا کام ظاہر ہونا ہے۔ جب آپ باپ سے بیٹے کے نام پر کچھ مانگتے ہیں تو آپ کا ایمان ہے کہ آپ کو وہ ضرور ملے گا، کیونکہ یسوع نے قربان ہو کر آپ کا کفارہ دیا ہے۔ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو چنا تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بخشنے کے لیے اپنی جان کا کفارہ دے۔ یاد رکھیے گا کہ خدا کا انتخاب ہمارے لیے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی خوشنما ہے۔ اور جو لوگ اس چیز کو جانتے ہیں کہ میں کس خوشنمائی کی بات کر رہا ہوں، خداوند کا انتخاب ہمیں سکون بخشتا ہے، ہماری زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، ہمیں خوشی بخشتا ہے۔ ان مشکل دنوں میں بھی ہم نے اپنا ایمان اپنے خدا پر رکھنا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ اس نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ہے اور اس نے ہمیں چنا ہے۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کے وقت کے لیے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آپ کو اپنے ساتھ رکھے اور آپ کے ساتھ رہے، آمین۔